بسم اللہ الرحمن الرحیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ المنتظر فی العالمین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن المجید وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ ایک عنوان کہ اجتہاد اور تقلید اور مجتہد کی ضرورت، کافی عرصے سے اس موضوع پہ گفتگو کرنا تھا، کیونکہ آج بہت زیادہ اخباریت کے شبہات ہماری جوان نسل میں خاص کر کے پائے جاتے ہیں کہ تقلید کی ضرورت کیا ہے یا ہم تقلید کیوں کریں۔ تو سامعین، تقلید جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمارا جزو دین ہے اور یہ ہمارے دین کی ضرورت بھی ہے۔ اس کو سمجھنا ایک ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ اس حوالے سے ہم نے اس ٹاپک پر انشاءاللہ ہر پنجشنبے رات 9 بجے پیام ٹی وی پر انشاءاللہ اس پہ گفتگو جاری رہے گی لائیو طور پر، اور جتنے بھی شبہات ہیں اخباریت کے، جو شبہات انہوں نے بیان کیے ہیں کہ تقلید کی ضرورت نہیں ہے یا تقلید کس کی ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ، تو ان تمام شبہات پر اور اس کے جواب پر ہم روشنی ڈالیں گے کہ تقلید کی ضرورت کیوں ہے اور کیسے ہے۔ جس آیہ کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں بھی تقلید کے بارے میں ہی کچھ بیان ہو رہا ہے، کیونکہ دیکھیں تقلید انسان کے اندر جو ہے ایک فطری چیز ہے۔ تقلید کو کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم اپنی زندگی بغیر تقلید کے گزار رہے ہیں تو اس کی بات یہ غلط ہوگی، کیونکہ تقلید کا معنی کیا ہے؟ پہلے ہمیں تقلید کے معنی پر گفتگو کرنی ہوگی۔ تقلید یعنی پیروی، یعنی کسی کو فالو کرنا۔ اگر کوئی شخص ایک اچھا عمل انجام دے رہا ہے اور آپ نے کہا بھائی کہ یہ شخص فلاں عمل انجام دیتا ہے اور اچھا عمل ہے، میں بھی اس کی پیروی میں انجام دوں گا، تو یہ تقلید کہلائے گی۔ تقلید کبھی قول میں ہوتی ہے، تقلید کبھی فعل میں ہوتی ہے۔ تو تقلید یعنی کسی کی پیروی کرنا۔ خوب واضح سی بات ہے کہ پیروی کرنا ہر جگہ کسی بھی طریقے سے اچھی چیز بھی نہیں ہے اور ہر جگہ بری چیز بھی نہیں ہے۔ قرآن نے بہت سے مواقع پر بے وجہ تقلید، اندھی تقلید، یعنی آنکھ بند کر کے کسی کی پیروی کر لینے کو مذمت کیا ہے۔ جیسا کسی قرآن کی آیت میں کہ جب ان سے کہا جاتا تھا عقیدے کے مسئلے میں، وہ اپنے باپ دادا کی تقلید کرتے تھے، تو جب ان سے پوچھا جائے اور کہا جائے کہ آپ ان چیزوں پر ایمان لائیے جو اللہ نے نازل کی ہیں، تو وہ کہتے تھے ہمارے باپ دادا نے جو ہمیں دیا ہے اور جو عقیدہ، جو چیزیں ان سے ہمیں ملی ہیں، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اب آپ خود بتائیں کہ یہ تقلید اچھی تقلید ہے یا غلط؟ واضح سی بات ہے کہ اندھی تقلید ہے، قرآن نے اس کی مذمت کی ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں، قرآن نے اس کی بھی مذمت کی ہے۔ تو بہت سی جہاں پر بے وجہ آنکھ بند کر کے تقلید کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ گمان کی پیروی کرنا، باپ دادا کی پیروی کرنا، ابھی یہی لوگ بہت سے افراد اس میں ہمارے جو نوجوان نسلیں ہیں،
جو آگاہ نہیں ہیں کہ انہیں کس چیز سے دور کیا جا رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن نے اس طرح سے اس کی مذمت کی۔ اب یہی لوگ جو کہتے ہیں کہ تقلید نہ کریں یا تقلید نہیں کرنی چاہیے، تو تقلید کے معنی کیا ہیں؟ تقلید کے معنی پیروی کے ہیں۔ تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ پیروی نہ کریں، آپ خود اس بات میں کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ یہ آپ کا خود کا نظریہ ہے؟ کہیں گے نہیں، بہت سی چیزیں تو ہم اتنی صلاحیت نہیں کہ ہم جائیں دینی متون کو جائیں پڑھیں اور مولانا بنیں اور اس کے بعد مولانا بننے کے بعد خود سمجھیں۔ بہت سے ہمارے جوان جو تقلید کا انکار کرتے ہیں یا اخباریت کی طرف جا رہے ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی کی بات کی تقلید کر کے ہی تقلید کا انکار کر رہے ہیں، یعنی کسی کی نہ کسی کی بات کی پیروی کر رہے ہیں، کسی کو فالو کر رہے ہیں۔ وہ ان سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو بیٹا، تقلید مجتہد کی نہیں ہونی چاہیے، بطور مثال امام کی ہونی چاہیے، اہل بیت کی ہونی چاہیے۔ البتہ اس میں بھی ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے، ہمارا مسلسل یہ شبہات اور تقلید کے حوالے سے پروگرام چلتا رہے گا ہر پنجشنبے۔ تو اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ تقلید مجتہد کی نہ کرو، امام کی کرو، اور واقعاً مجتہد کی تقلید امام کی تقلید ہے یا نہیں ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو اب وہ جوان جو اس کی بات کو فالو کر رہا ہے، وہ بھی تقلید کر رہا ہے۔ تو یہ نہ کہیں کہ تقلید ہم نہیں کرتے، تقلید صرف معصوم کی کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی بات کہتا ہے کہ ہم صرف معصوم کی تقلید کرتے ہیں، تو وہ یہ ثابت کر کے بتائے کہ اپنی زندگی میں جتنے مسائل پیش آتے ہیں، کیونکہ ہر جوان یا ہر مومن تو عالم دین نہیں ہے۔ ہاں، عالم دین بن جائے اور اس کا اپنا نظریہ ہو، متون احادیث قرآن آیات کو بررسی و چھان بین کرنے کے بعد، تو وہ ایک علمی گفتگو ہے، اس کا انداز جواب یا اس میں کوئی اگر اعتراض اشکال ہو تو وہاں اس کا مجال الگ ہے۔ لیکن اکثر جو ہمارے جوان ہیں، وہ ان سے ہم یہ کہیں کہ آپ اپنے دینی مسائل میں کسی کی تقلید نہ کریں، صرف اور صرف امام معصوم سے یا امام زمان اسلام سے رابطہ کر کے آپ اپنے دینی مسائل پہ عمل کریں۔ تو کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ تو پھر جب وہ ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کیوں کہتے ہیں کہ تقلید نہیں ہونی چاہیے، تقلید صرف معصوم کی ہونی چاہیے؟ دیکھیں عزیزوں، تقلید بے شک ہر جگہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تقلید یعنی کیا؟ ابھی ہم نے بتایا، تقلید یعنی کسی کی پیروی کرنا۔ عربی لغت میں اس کا کیا معنی ہے، کہاں سے مادہ آیا، یہ ہمیں نہیں دیکھنا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سا معنی اس لفظ کا ہمارے درمیان رائج ہے۔ تقلید کا معنی جو ہمارے درمیان رائج اور معمول اور پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی پیروی کرو۔ تو واضح سی بات ہے کہ کسی کی پیروی کرنا نہ بالکل غلط ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ پیروی کرنا کسی کی بھی ہو غلط کام ہے، تو پھر بچے ماں باپ کی بھی پیروی نہ کریں، پھر چھوٹے بڑے کی بھی پیروی نہ کریں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ غیر معصوم کی پیروی کرنا حرام ہے، کیونکہ ہر جگہ تو معصوم موجود نہیں، معصوم 14 تھے۔ اس کے علاوہ اتنے لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں، اپنے ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، اور بہت سی چیزوں میں ماں باپ کس کی پیروی کر رہے ہیں، ماں باپ بھی کسی کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ انکار نہیں کر سکتے کہ ہم بالکل تقلید نہیں کریں گے اور ہم کسی کی غیر معصوم کی پیروی نہیں کریں گے۔ نہیں، غیر معصوم کی پیروی بھی انشاءاللہ مفصل بیان کریں گے کہ اگر ان چیزوں میں غیر معصوم کی پیروی ہو رہی ہے جس چیز کو خود معصوم نے کہا ہے، جس چیز کو خود خدا اور رسول نے کہا ہے، خود ہم رسول اور اہل بیت کی پیروی کیوں کرتے ہیں، کیوں ان کی تقلید کرتے ہیں؟ کیونکہ خدا نے کہا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا، اللہ نے کہا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، آپ کا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں۔ تو یہ کس نے کہا؟ آپ کہیں خدا نے کہا ہے کہ میں ولی ہوں، میں خالق ہوں، اور میں اپنے ساتھ ساتھ رسول کو اور ان صاحبان ایمان یعنی جو مولا کائنات کے بارے میں آیت نازل ہوئی، ان کو ولی بنا رہا ہوں۔ تو اب جس طریقے سے خدا نے اجازت دی، ہم اہل بیت کی پیروی کرتے ہیں، ہم رسول کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر وہی رسول یا وہی اہل بیت ہم سے یہ کہیں کہ جو لوگ ہماری احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث کو پڑھتے ہیں، کیونکہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام سے جو احادیث ہیں
خود روایت میں ملتا ہے کہ ان حدیثنا صعب مستصعب، ہماری حدیثیں سخت ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہر حدیث ہر انسان سمجھ سکے، اس کے لیے مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے، دینی متون سے آشنائی اور معلومات کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سے متون سے ہم آشنا نہیں ہیں، کتب روائی سے آشنا نہیں ہیں، آیات قرآن اس کے مفاہیم سے آشنا نہیں ہیں۔ تو اب ایک ایسا شخص جس نے سالوں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احادیث روایات پر کام کیا، آیات قرآن پہ کام کیا، اجماع علماء جو نقل ہوا ہے اس پہ کام کیا، اور تمام عقلی دلیلیں بھی جو ہونی چاہیے وہ سب اس کے ذہن میں محفوظ ہیں۔ اگر ایک ایسا شخص کسی چیز کو حدیث سے سمجھ کے اگر ہمیں پیش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ معصوم علیہ السلام نے فرمایا ہے، تو اس میں بحث کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کام کا اسپیشلسٹ ہے۔ واضح سی بات ہے کہ اگر آج آپ کو کوئی بدن میں تکلیف ہوتی ہے، کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، تو آپ کہاں جائیں گے؟ واضح سی بات ہے، آپ کہیں گے مولانا صاحب ڈاکٹر کے جائیں گے۔ آپ اچھے سے اچھا ڈاکٹر تلاش کریں گے، جس بیماری جو بھی بیماری آپ کو لاحق ہوئی ہے، آپ اس کا بہترین سے بہترین اسپیشلسٹ کو تلاش کریں گے نہیں کریں گے؟ آپ کہیں گے بے شک تلاش کریں گے۔ فیس زیادہ ہو کہیں گے پھر بھی دیں گے، فیس زیادہ دے کے بھی ہم اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تاکہ ہمیں جو بیماری ہے، جو پرابلم ہے، اس کا صحیح سلوشن ملے، صحیح علاج ملے۔ تو واضح سی بات ہے کہ اب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے جو روایات آئی ہیں، قرآن میں جو آیتیں ہیں، احکام خدا ہیں، ان کو بھی بہت سے لوگ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے سمجھا ہے، ہم نے ان چیزوں کو سمجھا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اہل بیت ہم سے کیا چاہتے ہیں، اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کون زیادہ سمجھ رہا ہے، کون بہتر سمجھ رہا ہے۔ جس نے زیادہ سمجھا ہے، جس نے بہتر سمجھا ہے، ہم کیا کریں گے؟ اس کی بات کو مانیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم تقلید یا پیروی کر رہے ہیں تو خود پیروی کرنا ایک عیب رکھتا ہے یا بری چیز ہے۔ معصوم کی صرف تقلید ہو سکتی ہے۔ واضح سی بات ہے کہ اگر مجتہد، انشاءاللہ ہم آئندہ نیکسٹ اپنے لیکچرز میں اور جلسوں میں بیان کریں گے وہ روایات کہ جس میں غیر معصوم کی طرف امام نے خود کہا ہے کہ آپ جائیں اور ان سے ہماری حدیثوں کو، ہماری باتوں کو لیں۔ تو اب وہ جو سمجھیں گے امام سے اور امام سے قریب ہیں یا امام کے متون سے، امام کے لسان سے، امام کی زبان سے آشنا ہیں، وہ آپ کو آ کے بیان کریں گے۔ تو وہ جو بیان کر رہے ہیں وہ اپنا کوئی حکم نہیں بیان کر رہے ہیں کہ ہاں ہم نے، ہمارا یہ حکم ہے، نہیں، وہ امام اور معصوم کا ہی حکم بیان کر رہے ہیں۔ تو ہم ان کی پیروی کرتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ معصوم کا اور خدا کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ جس دن ہمارے نزدیک یہ واضح ہو جائے کہ وہ جو بیان کر رہے ہیں وہ خدا کا حکم نہیں ہے، وہ جو بیان کر رہے ہیں وہ اہل بیت یا رسول کا حکم نہیں ہے، تو قطعاً ہم ان کی بات کی پیروی نہیں کریں گے۔ تو کب ہم ان کی پیروی کرتے ہیں؟ اس حوالے سے کرتے ہیں کہ وہ امام اور معصوم کے قول کو بیان کر رہے ہیں۔ اب اگر ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تقلید ہو گئی، اور تقلید صرف معصوم کی ہونی چاہیے۔ بھئی جہاں پہ غیر معصوم خطا کر رہا ہے اس میں ہمیں تقلید نہیں کرنی۔ آپ میں مولانا ہمیں کیسے پتہ کہ خطا کر رہا نہیں کر رہا ہے؟ خوب واضح سی بات ہے کہ ہر زمانے میں امام معصوم نہیں تھے، ہر شخص کے لیے مہیا نہیں تھے، اور زمانے میں نہیں ہوں گے، اور آج جیسا کہ آج غیبت کے زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو اب جب امام معصوم نہیں ہیں تو ہمیں کسی ایسے شخص پر رجوع کرنا ہی ہے جس نے امام کی حدیثوں کو، آیات کو، متون دین کو پڑھا ہے، اسٹڈی کیا ہے، 40 سال تک اس پہ مطالعہ کیا ہے، اور مطالعہ کرنے کے بعد وہ حکم الہی کو یا حکم رسول کو یا حکم اہل بیت جو اہل بیت نے بیان کیا اس کو بیان کر رہا ہے۔ تو اگر ہم اس اسپیشلسٹ کی پیروی نہ کریں تو پھر کس کی پیروی کریں؟ مطلب واضح ہے بالکل کہ پھر ہم کس کی پیروی کریں۔ اب یہیں پہ ممکن ہے بعض لوگ بعض شبہات کریں، بعض اشکالات کریں کہ اصولی بحثیں ہیں، یا تو بہت سے جزئی اشکالات یا فرعی اشکالات یا بہت سے ڈیپ میں جانے کے بعد اشکالات جو اخباریت کی طرف سے، یعنی اس معنی میں کہ تقلید کے بطور کلی منکر ہے، ورنہ اخباریت اس معنی میں کہ کوئی یہ کہے کہ ہم روایات اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے بتائی ہوئی روایات پر عمل کرتے ہیں،
کیونکہ اخبار یعنی خبر کی جمع یعنی حدیثیں. تو اگر واقعاً کوئی شخص مجتہد اس معنی میں صلاحیت رکھتا ہے علمی کہ وہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی روایات کا مطالعہ کرے اور مطالعہ کرنے کے بعد آیات کو بھی بررسی کرے، حدیثوں میں صحیح، ضعیف، ثقہ، غیر ثقہ، ان تمام چیزوں کی بھی، علم رجال کی بھی صلاحیت رکھتا ہو، پھر واضح سی بات ہے کہ وہ خود مجتہد ہے. پھر ہم اس سے نہیں کہیں گے کہ آپ تقلید کرو. گفتگو تقلید کی اور پیروی کی اس کے لیے ہے جو تاریکی میں ہے، جس کے پاس نور ہے، جس کے پاس نور اجتہاد پایا جاتا ہے، احادیث اور روایات ائمہ کو اعلیٰ پیمانے پر سمجھ سکتا ہے. تو پھر وہ کیوں کسی کی تقلید یا پیروی کرے گا؟ وہ تو مجبوری میں پیروی ہے. اسی لیے اگر سارے مجتہدین یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ احکام خدا کو، احکام دین کو اہل بیت نے جو ہم تک پہنچایا، آپ خود ان کی دلیلوں سے، ان کے مدارک سے، یعنی جہاں پہ جو بیان ہوئے ہیں، حدیث، آیات، روایات، اجماع، عقل، آپ خود سمجھ سکتے ہیں، اتنی صلاحیت رکھتے ہیں، تو پھر آپ کو تقلید کی ضرورت ہی نہیں. پیروی کرنی، پیروی وہاں ہوتی ہے جہاں ہمیں معلوم نہ ہو، جہاں ہمیں علم نہ ہو. ہم ڈاکٹر کی پیروی کب کرتے ہیں؟ جب ہم خود ڈاکٹر نہیں ہوتے. لیکن اگر ہم خود ڈاکٹر ہیں تو واضح سی بات ہے کہ پھر ڈاکٹر کی پیروی کیوں کریں گے؟ اگر ہم اسی ڈپارٹمنٹ کے اسپیشلسٹ ہیں، آنکھ کے اسپیشلسٹ ہیں، ہارٹ کے اسپیشلسٹ ہیں، تو ہم دوسرے ہارٹ کا جو اسپیشلسٹ ہے اور میرے ہی معیار کا ہے، میں یہ بھی مانتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ اس کو علم نہیں ہے، تو ہم اس کی پیروی کیوں کریں گے؟ ہم کہیں گے بھائی میرا خود نظریہ ہے کہ فلاں دوا عمل کرے گی یا اثر کرے گی، نہیں کرے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیروی یا تقلید یا پیروی، تقلید کا معنی یہ ہے کہ ہم کسی کی پیروی کریں. نہ ہمیشہ اچھی چیز ہے ہر چیز میں اور نہ ہمیشہ بری ہے. اگر معقول طریقے سے تقلید اور پیروی کی جا رہی ہے تو قرآن نے اس کی تعریف کی ہے. بطور مثال فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر آپ نہیں جانتے تو اہل ذکر سے، یعنی جو جانتے ہیں. اور واضح سی بات ہے کہ ان تمام آیتوں کا جہاں پہ اہل ذکر، اہل علم کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا ہے، بارز، واضح اور سب سے روشن جو مصداق ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کی ذات ہے. خوب اہل بیت اگر موجود ہوں تو ہم ان سے خود پوچھیں گے. لیکن اگر اہل بیت موجود نہیں ہیں، اللہ جیسے آج کا زمانہ ہے کہ پردے غیب میں ہے، بالکل رسائی نہیں ممکن ہے، یا نہیں خود امام کے حضور کا زمانہ ہو. امام کے حضور کے زمانے میں بھی اگر امام مکے میں ہیں اور ہم مدینے میں رہتے ہیں اور امام تک ہم نہیں جا سکتے اور کسی مسئلے کے بارے میں ہمیں حکم نہیں پتہ تو ہم کس کے پاس جائیں گے؟ آپ کہیں گے اگر امام سے کوئی شاگرد ہو جس نے امام سے حدیثیں سنی ہو اور اس مسئلے کے بارے میں جو آپ کو پیش آیا ہے آپ اس مسئلے کے بارے میں امام سے حکم جانتا ہو، ہم اس سے جا کے پوچھیں گے. تو خوب واضح سی بات ہے کہ آپ جب اس سے پوچھیں گے تو وہ حکم امام بیان کرے گا. تو آپ کہیں کہ نہیں میں تو ان کی پیروی نہیں کروں گا، میں تو خود امام کی پیروی کروں گا، جب امام ملیں گے تو ان سے پوچھوں گا. یعنی تب تک آپ عمل نہیں کریں گے. خود امام آپ کے اس عمل سے خوش ہوں گے، کہیں گے بھائی جب ہمارا شاگرد موجود تھا جس نے ہم سے حدیثیں سیکھی ہیں تو تمہیں اس کی پیروی کرنی چاہیے تھی. اگر تمہیں اس کی عدالت پر، اس کے صحیح ہونے پر، اس کی امانت دانی پر اعتبار نہیں ہے تو مسئلہ الگ ہے، ایسے کو تلاش کرو جو امانت دار ہے. لیکن نہیں، جب سب اعتبار ہے تو پیروی وہ ہماری پیروی کہلوائے گی. تو اس حوالے سے عزیزوں گفتگو بہت ہے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ جلسے سے بھی بہت سے جو شبہات ہیں، جو بہت سے اشکالات ہیں اخباریت کی طرف سے اور تقلید پر، اور تقلید کی ضرورت کہیں سے بھی اشکال ہو، کہنے کا مقصد وہ بھی ہمارے ہی ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، لیکن کچھ نظریاتی اختلاف کی بنیاد پر ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ عقلی دلیلوں کے تحت جو ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں اور ہمارے فہم میں اترے اور ہم اسے سمجھیں. کیونکہ قرآن اور اہل بیت کبھی یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنے نظریے کو دوسرے کے اوپر زبردستی رکھیے کہ ہاں میری ہی بات صحیح ہے. نہیں، آپ سمجھانے کی کوشش کریے، آپ سامنے والے کو بتائیے کہ حقیقت کیا ہے. اور قرآن بھی اپنے حبیب سے، پیغمبر اسلام سے کیا خطاب کرتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اے میرے حبیب، آپ اپنے پروردگار کے راستے کی طرف اگر دعوت کرنا چاہتے ہیں تو حکمت سے دعوت کریں اور موعظہ حسنہ سے. تو حکمت کیا ہے؟ حکمت یعنی وہی عقلی دلیلیں جو بصیرت کے ساتھ ہوں، جو سمجھ بوجھ کے ساتھ ہوں، جو ہر سمجھدار انسان سمجھ سکتا ہو. تو انشاءاللہ
مفصل انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کو اپنی جاری و ساری رکھیں گے۔ اس جلسے کے لیے اسی مقدار پر اکتفا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔